کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تنہائی میں نے بہت کچھ سنایا ہے یہاں پر ان واقعات میں، آگے کی بات سنیے گا، جب بالکل تیار ہو جاتے ہیں تو حضرت صغرا جو ہے اس غم میں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو پلٹ کر واپس نہیں آتا ہے، بخار کی تپش میں اتنی لال تھی کہ غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر نے پانی کا چھینٹا مار دیا، حضرت شہر بانو نے ان کو بہت ہوش میں لانے کی کوشش کی، ام روباب و ام لیلا نے ان کو جگانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹی آج ہم تم سے زندگی بھر کے لیے جدا ہو رہے ہیں، آخری سلام تو کر لو، مگر بیٹی ہے یہ ہوش میں نہیں آتی ہے۔ امام عالی مقام نے ان تمام کو حضرت صغرا کے قریب سے ہٹا دیا اور آپ آئے، اللہ اکبر، آپ نے ایک پیالے میں جو ہے پانی منگایا اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص کو دم کر دیا اور بیٹی کے لبوں کو ہٹا کر کے دو چار گھونٹ آپ نے اپنی بیٹی کے جو ہے محترم حضرات منہ میں اس پانی کو اتار دیا۔ اللہ اکبر، حسین کے دم میں یہ کرامت تھی کہ جیسے ہی گھونٹ پانی منہ میں پہنچتا ہے حضرت صغرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ چھینٹے اور پانی کو پلا دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، صغرا کہتی ہیں بابا سب جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں جا رہی ہوں؟ تو آپ نے کیا دردانہ انداز ایک شعر سنانا ہے، اس کو کیچ کرا ہوگا تو آپ بہت زور سے سبحان اللہ بولیں گے۔ تم جانے کے قابل نہیں اور میں رہ نہیں سکتا۔ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی یہ وقت ہے ایسا، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا، ہمیں تمہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا اور تمہیں یہاں تنہا رہنا پڑے گا۔ تم جانے کے قابل نہیں اور میں رہ نہیں سکتا، تم جانے کے قابل نہیں اور میں رہ نہیں سکتا، شب سے جو تشویش وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میری بیٹی میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ صحت دے تمہیں بابا کی دعا ہے، صحت دے تمہیں اللہ کی دعا ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے۔ محترم حضرات، یہ امام حسین کی زبان میں رسول کی زبان تھی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی خود فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، صحابہ کا خود کہنا تھا، سب اکٹھے ہو گئے تھے، اے امام علی مقام آن مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں، ہم جب آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے نبی کی زیارت کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر امام علی مقام بولے مجھے جانا ہے۔ اے میرے احباب تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن آج مجھے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ایک نکتہ مجھے یاد آ رہا، اگر آپ اجازت دیں تو سنا دوں؟ سنا دو۔ رات کا عالم ہے اور 50 سال پہلے وہ بھی وقت تھا کہ جب آمنہ کا لال ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ نبی جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو رات ہی کا وقت تھا، اور آج حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بھی رات کا ہی وقت ہے۔ محترم حضرات، اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ نہ تو نواسے کا کوئی جواب ہے نہ نانا کا کوئی جواب ہے۔ انشاءاللہ نکتے میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ دل تمہارا کربلا بن جائے گا، اور جس کا بنے گا وہ بہت زور سے بولے گا انشاءاللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ نانا نے ہجرت کی تو رات میں اور نواسا جا رہا ہے وہ بھی رات میں۔ آپ دونوں کے گنبد سے آواز آ رہی ہے، روضہ رسول سے آواز آتی ہے، میں نے مکہ چھوڑا رات میں اسلام پھیلانے کے لیے، اور میرے حسین نے مدینہ چھوڑا اسلام بچانے کے لیے۔ یہاں کوئی نعرہ نہیں لگایا؟ زندہ باد، زندہ باد۔
کے نواسے کا آخری فیصلہ جب لوگوں نے سن لیا تو سحر کا وقت قریب آ رہا ہے، نواسا مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ وہ باتیں میں لفظوں میں کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں، وہ منظر آپ کی نگاہوں میں کیسے بسا سکتا ہوں۔ بس یہ آخری تصور تھا نبی کے نواسے کا کہ ایک دن وہ تھا اسی سنیت الوداع پہاڑی کے آنگن میں جب میرے نانا حضور آئے تھے تو بنو نجار کی بیٹیوں نے محترم حضرات دب بجا کر نبی کا استقبال کیا تھا۔ یہ وہی سنیت الوداع کی پہاڑی ہے جہاں سے مدینے والے اپنے مہمانوں کو رہا کیا کرتے ہیں، لیکن رات کا وقت ہے اور حسین تنے تنہا اپنے قبیلے کو، اپنے قافلے کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال تو ان وقران آپ مکہ المکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس بات کو بھی اپنی بات میں ختم کرتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل پر کیا گزری، اور انہوں نے جب خط لکھ دیا تھا تو وہ خط 8 ذی الحجہ کو مکہ میں پہنچا تھا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت امام یعنی مقام نے اپنے قافلے کو تیار کر لیا مکہ سے بھی۔ محترم حضرات، بڑے چھوٹے انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ شارٹ کرتے ہوئے ایک شہادت اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سلام ہو جائے گا۔ جی جی، مگر آپ جب تک جاگیے گا، اگر جاگیں گے تب ہوگا، اور اگر نہیں جاگے تو ابھی ہو جائے گا۔ نہیں 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 جاگ نہیں، رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ماشاءاللہ، اب مجھے لگا کہ آپ جاگے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، خط پڑھ لیا اور آپ نے قبیلوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اچانک جب سب مکہ والوں کو خبر ملی تو مکہ والے بھی تڑپنے لگے۔ حضرت آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا، یہ حضرت علی کی ایک دوسری بیوی کے شریک حیات کے بیٹے تھے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ محترم حضرات، انہوں نے کہا بھائی جان اگر آپ کو جانا ہی ہے تو حج کے 2 دن باقی رہ گئے۔ کتنے دن؟ 2 دن۔ آپ حج کر کے جانا۔ مگر نبی کے نواسے کا دیکھیے کیا ہے پیغام امت کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا نواسا بولا بھائی جان جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لوگ یہاں حج ادا کریں گے، حج، لیکن آنے والی 10 محرم کی تاریخ کو نبی کا نواسا کربلا میں حج اکبری ادا فرمائے گا۔ کوئی بکروں کی قربانی کرے گا، لیکن سنو محمد بن حنفیہ، تمہارا بھائی اپنے پیاروں کی قربانی دیتا ہے۔ اور محترم حضرات، میری قربانی قیامت تک کے لیے عظیم قربانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں اس دنیا کی زمین پر ایک ایسی تاریخ رقم کر کے جاؤں گا جی، کہ جو اہل حق ہوں گے وہ ہمیشہ میرا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں رافضیوں سے دور رہا کرو اور ان وہابیوں سے بھی دور رہا کرو۔ نہ وہابی حسینی ہے نہ رافضی حسینی ہے۔ فخر الدین داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اگر حسینی ہیں تو رامپور کے بزرگوں کے ماننے والے حسینی ہیں، تو مہریرا کے بزرگوں کے ماننے والے حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیانے میں دیا جائے، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ ثقلینی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، ہر سلسلے والے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ننگے پیر رہنا حسینیت ہے، کالے کپڑے پہننا حسینیت ہے، بس 40 دن لنگر لٹا لیا حسینیت ہے، تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے۔ قسم خدا کی حسینیت تو وہ ہے جو بریلی کے امام احمد رضا نے ہمیں سکھائی ہے۔ میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ حسین کو اور ان کی آل کو اور نبی کو اور نبی کی آل کو امام اہل سنت نور والا بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خبیث جو کہتے ہیں حسینی ہے رافضی، یہ حسین کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کوئی بیٹے کو مانے اور باپ کو نہ مانے تو کیا وہ بیٹے کی محبت سچی ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی نواسے کو مانے اور ان کے نانا کو نہ مانے تو یہ کوئی محبت ہے؟ اور یہاں تک بدتمیزی کر گئے کالے کپڑے والے کہ یہ علی کی
اور حسین کی محبت میں اتنے مستغرق ہوئے کہ نبی کی نبوت کا انکار ہی کر دیا معاذ اللہ۔ یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے اور ایسی محفل بھی نہیں ہے کہ یہاں پر بحث و مباحث سنائے جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے مولا مجھے سلیس گفتگو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام نے کہا تم حج کرو، تمہارا حج ہوگا، مگر آنے والی 10 محرم کی تاریخ کو فاطمہ کا لال حج اکبری ادا کرے گا۔ تم غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ گے، تم حجر اسود کے بوسے لے کر اپنے گناہوں کو مٹاؤ گے، مگر فاطمہ کا لال اپنی گردن کٹا کر محمد کی امت کو بچاتا ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت کہتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مصرع آتا اس کا مصرع یہ اولا ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثانی ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کا تھوڑا سا اور حوصلہ مجھے ملے جی جی، تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ اور آگے بڑھو بڑھو بڑھو۔ جتنی بڑی بات ہے کہ پوری امت کو بچا کر چلا گیا، سبحان اللہ، اور ہم سے ہمارے گھر والوں کو نہ بچایا جا رہا ہے۔ ارے گھر والوں کو تو بڑی دور کی بات، ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں جہنم کی آگ سے۔ جی مگر وہ تو کہیے کہ نبی کا کرم ہو گیا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حسین کے وسیلے سے نبی کے کرم سے اللہ نے ہم پر اپنا کرم فرما دیا۔ محترم حضرات، ورنہ بڑے اچھے اچھوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا محشر میں۔ جی جی، امتوں کی تو بات چھوڑیے، صحابہ کی تو بات چھوڑیے، بڑے اولو العزم پیغمبر نوح، ابراہیم، دانیال، یحییٰ، آدم، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر عظام جو ہے محترم حضرات اس دن اپنی شفاعت کا انکار کر دیں گے کہ اگر کوئی بچانے والا ہے اس محشر کی تپش سے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاج الحمد کا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں ہے تو سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ زور سے محترم حضرات، تو کتنا کرم ہے کہ اللہ نے اپنوں کو آخری پیغمبر اور اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ تعجب کریں گے آخری بات اور شہادت کی طرف، جب امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، صبح کی کرنیں نمودار ہو رہی ہیں۔ اس بات کو بڑے غور سے سنیں اور جہاں اچھی لگے وہاں زور سے سبحان اللہ بولیں۔ جب آپ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ سننے کے لیے بول رہے ہیں، اور جب آپ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سلام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ محترم حضرات، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، اور حسین کے لشکر کو لشکر کہاں کہا جائے؟ وہ تو 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جان اللہ۔ کا نذرانہ معبود حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر کے امت پہ نچھاور ہو کر نانا کی امت کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، 22,000 ایک طرف اور 72 کل ایک طرف، جی لیکن محترم حضرات ان 72 کا بھی رعب و دبدبہ تو دیکھیے۔ سبحان اللہ۔ اس دن جہاں 22,000 تلواریں نیام سے باہر ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں ان 72 نفوس قدسیہ کو ختم کر دے، ان کا یہ ارادہ ہے، ان کے یہ حوصلے کہ چند منٹوں میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، مگر رعب و دبدبہ تو دیکھیں۔ ایک ایسا سپاہی اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھرا رہا ہے جو 1,000 سپاہیوں سے لڑ جاتا تھا۔ بارش میں آیا 700 یا 1,000 سپاہیوں سے لڑ جایا کرتا تھا، اور جب 700 سپاہی اس کے سامنے آتے تھے تو 700 کے ہی گھٹنے ٹکا دیا کرتا تھا۔ مگر 72 جانشینان اسلام کی طرف جب وہ دیکھ رہا ہے، ان کا رعب و دبدبہ اس کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ برابر میں جو گھڑ سوار بیٹھا ہوا ہے اپنے گھوڑے پر، وہ کہتا ہے، ہر ہم
ہم نے آج تک آپ کو اتنا گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. بڑی بڑی جنگیں بے شمار جنگیں ہم نے آپ کے ساتھ میں لڑی ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ آج تم جو ہے ڈر رہے ہو, تمہارا بدن کانپ رہا ہے, تمہاری پیشانی سے پسینے چھوٹ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ واقعی بات تو سچ ہے, مگر میں اس وقت موت سے نہیں ڈرا ہوں. بولے پھر کائے سے ڈرے ہو؟ کہ یہ جو سامنے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. چہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں, بے شک سبحان اللہ. اور جب میں اس یزید لشکر کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جہنم کے شعلے نظر آتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اب میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں کہ کس طرف جایا جائے. اگر یزید کی طرف سے لڑوں گا, اگرچہ آج تک میں نے اس سپاہ کے ساتھ میں لڑا ہے اور ہمیشہ اسلام کی بلندی و کامیابی کے لیے میں نے جنگیں لڑی ہیں, اور آج بھی انشاءاللہ مذہب اسلام ہی کے لیے لڑوں گا, مگر آج یزید کی طرف سے لڑ گیا تو میری پوری زندگی کی کمائی, تمام جہاد, یہ سب میرا کارت ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ. میرا دل کہتا ہے کہ آج یزیدی لشکر باطل پر ہے اور حسینی لشکر جو ہے وہ حق پرستی پر ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. بولے پھر کیا سوچا ہے؟ بولے سوچنا ہی کیا ہے, 4 دن کی زندگی ہے, چلو اس زندگی کو حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. نکلتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور لشکر آدھا سے کہتے ہوئے جاتے ہیں, نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ, نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حسین کے قدموں میں آ گئے, امام علی مقام نے ان کو دعاؤں سے نوازا. حر کہتے ہیں سرکار مجھے اجازت دیں کہ میدان رن میں سب سے پہلے میں پہنچوں. اللہ اکبر. حضرت حر اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے میدان کارزار میں پہنچ جاتے ہیں اور یزیدیوں کی لاشوں کے پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت حر کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں درجن سر جب کاٹ دیے ہیں, ابن زیاد پکار اٹھتا ہے, او سپاہ شام تم جانتے نہیں ہو یہ کون تمہارے مقابلے میں آیا ہے. ارے اس کے مقابلے میں اگر 1000 بھی چلے جاتے ہیں تو ان سب کے دانت کھٹے کر دیا کرتا ہے. اگر تم ایسے ہی اس کے سامنے جاتے رہے تو سپاہ شام ختم ہو جائے گی اور یہ حسینی شیر اکیلا ہی فتح یابی حاصل کر کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اندازہ تو لگائیے حسین کے شیروں کی بہادری کا, اور سچ وہ ہوتا ہے جو دشمن کی زبان بھی بولے. سبحان اللہ. سچ کی طاقت وہ ہوتی ہے جو اپنے ہی نہیں اغیار بھی اس کا لوہا مانے. زور سے بولو سبحان اللہ. اور یہی وجہ تھی کہ حسینی شیر جو بھی میدان کارزار میں جاتا تھا اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا کرتا تھا. ترجموں فنار کرنے کے بعد میں آپ اندازہ لگاؤ, جو سینکڑوں کو قتل کر دے اور پھر شہید ہو جائے تو اسے ہار کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ زور سے بولو. جیت بولیں گے, اسے فتح بولیں گے. ایک آدمی کو مارنے کے لیے تو 2 چون کے ہی برے ہوتے ہیں. جی جی. یہ تمہارے یہاں ایک مثال ہے نا, 2 تو چون کے ہی برے. کیا کہتے ہیں وہ محترم حضرات؟ ایک کو نپٹانے کے لیے 2 کافی ہوتے ہیں, مگر یہاں حسینیوں کے سامنے محترم حضرات سینکڑوں کو قربان کر دیا ہے. چاروں طرف سے ان کو فنار کر دیا ہے. چاروں طرف سے انیاں, بھالے اور تیر برس رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں. بہرحال یہ شبیری شیر آخری جام شہادت نوش کرتا ہے اور شہادت کی دلہن ان کی طرف باہیں پھیلائے ہوئے ہے. حوریں ان کا استقبال کر رہی ہیں اور اس طرح سے کارزار رن میں محترم حضرات میدان کارزار میں یہ پہلا شہید تاریخ اسلام میں مارکہ کربلا میں اپنی لسٹ میں اپنا نام تحریر فرما لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم حضرات اور 2 بچے ایسے بھی کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, بس آخری لمحات میں تقریر ہے, اور وہ زینب کے 2 پھول ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. جب تلواروں کو لے
لے کر اپنے قریب میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا، سنتے رہتے ہیں کہ بہن نے کیا کہا اور بھائی نے کیا کہا، وہ سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ ایک نقطہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یار اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنگیں لڑا کرتے ہیں، میدانوں میں عورتوں کو دور رکھا جاتا ہے، بچوں کو دور رکھا جاتا ہے، مگر کتنے بے عقل و بے حیا تھے اور کتنے قاتلانہ مزاج تھے وہ یزیدی، جنہوں نے بچوں سے بھی جنگ کو لڑ لیا، اور وہ کتنے بہادر تھے بچے کہ جنہوں نے لڑنے سے انکار ہی نہ کیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ورنہ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بچوں کے پیشاب نکل جایا کرتے ہیں، ابھی 2-4 چور بندوق لے کر آ جائیں سب فرراٹا مارتے ہوئے بھگ جائیں گے، مگر وہ حسینی تھے، ان کے سامنے 22,000 تلواریں چمک رہی تھیں۔ کتنی تلواریں؟ 22,000 تلواروں کے سامنے۔ محترم حضرات، 2 بچے میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اور ان بچوں کے قد سے بھی بڑی ان کی تلواریں ہیں، لیکن لالچ دیکھی، لالچ کیسی بلا ہوتی ہے اور رشوت خوری۔ یزیدی بولے ہیں بچوں ہم تم سے لڑنا تو نہیں چاہتے مگر تمہیں ایک آفر دینا چاہتے ہیں۔ بولے وہ تمہارا آفر کیا ہے؟ یہ آئیڈیا کا یا ایئرٹیل کا آفر نہیں ہے محترم حضرات، یہ زندگی اور موت کا آفر ہوتا ہے۔ زور سے بولو کہ دیکھو حسین کے ساتھ لڑو گے تو تمہیں موت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تمہاری چھوٹی چھوٹی معصوم زندگی کا خون اس کربلا کی زمین پر گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بولے مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہترین ٹھنڈے مٹکوں میں بھرے ہوئے پانی ہیں اور خزانے ہیں، تمہیں حکومت کی طرف سے عہدے دلوائیں گے، مکانات دلوائیں گے، تم ہماری طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ان بچوں کے قدموں کی دھول پر معین رضا قادری قربان ہو جائے۔ بچوں نے کہا او یزیدیوں ہم کوفی لوگ نہیں ہیں کہ بلانے کے بعد دھوکہ دے دیا جائے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حسینی ہیں، مدینے سے حسین کے ساتھ آئے ہیں، مریں گے بھی حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، کچھ اس انداز سے کہا کہ مانا یزیدیوں کی طرف خوب مال ہے، مانا یزیدیوں کی طرف خوب مال ہے، لیکن ادھر بھی فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو جنگ کیا لڑنا تھا، اپنا حق ادا کر دیا اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی اس چوک میں، اس راستے میں، یہ جو ہمارے بچوں نے چندہ کر کے امام حسین کے نام پر گھر گھر جا کر یا دوستوں احباب سے مل کر جس طریقے سے بھی کیا، بریانی بنائی، اس کے بعد میں امام حسین کا ذکر کروایا، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑے مقدر والی بات ہے۔ یہ ذکر کروانا بھی انہی کو ملتا ہے محترم حضرات جو جنتی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا ڈائریکٹ جنت؟ قسم خدا کی حسین کے نانا کی ایک حدیث پاک ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح قیامت تک مرنے والے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں محترم حضرات، صرف محبت کرنے کا یہ انعام ہے کہ مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، اور جو ذکر کرے اور حسین کا ذکر کروائے تو میرا یقین کہتا ہے کہ بروز حشر حسین کے نانا اسے جنت کا پروانہ بھی عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ مولا کریم، میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں سہون قصدن جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.